کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تبلیغ والے جو ہے یہ بدعت کرتے ہیں. کچھ سالوں پہلے یہاں ایک نوجوان تھا اسی مسجد کے اندر، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تبلیغ والے تو یہ بدعتی ہے، یہ بدعت کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو جی تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں ان کا بیان سنیں، یہ 6 نمبر بیان کرتے ہیں. پہلا نمبر ہے توحید، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں. کیا یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا دوسرے نمبر پر نماز کی دعوت دیتے ہیں، کیا نماز قرآن و سنت میں نہیں؟ کہا ہے. تیسرے نمبر پر علم اور ذکر کی دعوت دیتے ہیں، کیا یہ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا اس کے بعد پھر دعوت دیتے ہیں تصحیح نیت کی، اپنی نیت ٹھیک کرو. اخلاص کی دعوت دیتے، کیا یہ قرآن میں نہیں کہا اور سنت میں نہیں؟ کہا ہے. پھر اکرام مسلم کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت میں ہے. پھر کہتے ہیں دوسروں کو دعوت و تبلیغ کرو، یہ بھی قرآن و سنت میں ہے. یہ 6 باتیں قرآن و سنت میں ہیں، آپ بدعت کیسے کہتے ہیں اسے؟ 6 باتیں یوں دعوت دیتے ہیں، یہ 6 باتیں قرآن میں بھی ہیں، یہی 6 باتیں سنت میں بھی ہیں. تو خامخواہ میں اعتراض کرتے ہیں کہ جی تبلیغ والے بدعت کرتے ہیں. جب اس اعتراض کا جواب دے دیا تو پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں جی تبلیغ والے چلے میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، سال میں جاتے ہیں. تو یہ چلہ 40 دن 4 مہینے اور یہ سال کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ دیکھو ہمارے جو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں. کہاں جی تو بہت بڑی بدعت کرتے ہیں، حدیث میں کہیں چلہ نہیں ہے، 4 مہینے نہیں ہے، سال بھی نہیں ہے، 3 دن بھی نہیں ہے. تو بھائی ان لوگوں سے ذرا پوچھو جو مدرسے میں علماء بنتے ہیں 16 سال لگاتے ہیں، 12 سال لگاتے ہیں، مفتی بنتے ہیں ایکسٹرا 3 سال لگاتے ہیں، حافظ بنتے ہیں 3 سال 4 سال لگاتے ہیں، قاری بنتے ہیں مزید 2 سال لگاتے ہیں. یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی آپ کے قریب ہے، یہاں جو نوجوان پڑھنے آتے ہیں 3 سال کے اندر گریجویشن کرتے ہیں، مزید ماسٹر کرتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں 2-3 سال پھر لگاتے ہیں. یہ پی ایچ ڈی کے 3 سال کون سے حدیث میں آیا ہے؟ یہ جو گریجویشن کے 3 سال ہے یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو حافظ بچے بنتے ہیں مدرسے میں 3 سال کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو عالم بنتے ہیں 15-16 سال یہ کون سی حدیث میں ہے؟ آپ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ نہیں کہتے حدیث میں ہے. یاد رکھیں یہ سارے جائز کام ہیں، دین کے کام ہیں، حافظ بننا، عالم بننا، قاری مفتی بننا، لیکن اس کے لیے کورسز بنائے گئے ہیں. کورسز 2 سال کے بھی ہوتے ہیں، 3 سال کے بھی ہوتے ہیں، 8 سال کے بھی ہوتے ہیں. یہاں ہمارے مدارس میں 6 سال کے اندر عالم بنتے ہیں. تبلیغ والوں نے بھی کورس بنایا ہے، چلنے کا کورس بنایا، 4 مہینے کا کورس بنایا، سال کا کورس بنایا. جس طرح باقی مدرسوں میں یونیورسٹیز میں کورسز ہوتے ہیں یہ مختصر شارٹ کورسز ہیں. جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو خاموش تو پھر بھی نہیں رہنا، اس لیے کہ تبلیغ والوں کی مخالفت کرنی ہے تو خاموش کیسے رہیں گے جی؟ پھر اگلا اعتراض کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی آپ چلے میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، لیکن جی تبلیغ والے فضائل اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ کتاب اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اس میں ضعیف روایات ہے. تو مجھے ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا بھائی مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو حدیثیں جمع کی ہے اپنی جیب سے تو نہیں نکلی ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھی، حدیث کی دیگر کتابوں سے وہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے. تو جو حدیث یہاں ضعیف ہے وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ضعیف ہے. اور وہ ساری کتابیں حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، اس سیاہ ستہ، اس کے علاوہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سنن نسائی ابن ماجہ، یہ ساری حدیث ہے، دنیا میں چھپتی بھی ہے، مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، علماء پڑھاتے بھی ہیں، طلبہ پڑھتے بھی ہیں.
وہ ضعیف روایات جو فضائل اعمال میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کتابوں میں موجود بھی ہے، انہی کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں۔ جب فضائل اعمال میں ضعیف حدیث اگر بدعت ہے تو پھر وہ جو کتابوں میں حدیث ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ وہ تو آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہے۔ یاد رکھیے، ضعیف حدیث اگر اعمال کے فضائل میں بیان کی جائے جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کوئی روایت ہے جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، اور وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔